بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایبٹ آباد کی ہل سے پروگرام ہل ٹاکس اور پوائنٹ بلینک ود ابرار رشید کے فرائیڈے اسپیشل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو خیر خیریت سے اور اپنے حفظ و امان میں رکھیں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جمعے کے روز پوائنٹ بلینک ود ابرار رشید اور ہل ٹاکس ود تصدق اوان کا فرائیڈے ایڈیشن آپ دیکھا کرتے ہیں، اور یہ ایڈیشن اب آپ دیکھ رہے ہیں. ابرار بھائی بہت شکریہ ایک مرتبہ پھر یہ ہمارے اسٹوڈیو ابلیغ کباڑ خانے میں تشریف لانے کا. اور آج کیا ہے جی موضوع سخن؟ ویسے تو آج میں نے سوچا یہ تھا کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ آف دی کف جو بات ذہن میں آئے اس پر بات ہم کریں گے، لیکن حال ہی میں ایک ثانیہ ہوتے ہوتے رہ گیا ایک واقعہ کے طور پر ہم اسے یاد رکھیں گے. جو بڈگرام والا واقعہ ہے اس سے ہم نے کیا سبق سیکھا ہے، سیکھیں گے نہیں سیکھیں گے، یہ کیوں رونما ہوا، کیا یہ پہلا واقعہ تھا، کیا یہ آخری واقعہ ہوگا. اس پر تو اب باقاعدہ ایک وزیر اعظم کی صدارت میں تقریب منعقد ہوئی جس میں لوگوں کو تاریخی اسناد دی گئیں. ہاں جی، ان کی خدمات کو سراہا گیا. اس حوالے سے بات ہوگی. پھر کچھ دو تین چیزیں ایسی ہیں شاید آپ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ پاکستان میں حالات ایسے ہو رہے ہیں یا ایسی ڈگر پر جا رہے ہیں کہ ہم جیسے لوگوں کو جو کہ ہمیشہ آپٹیمسٹک سوچ کے حامل رہے ہیں، اب وہ بھی یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ کیا ہمارا ملک جو ہے وہ ان گورنیبل تو نہیں ہو گیا. بہت سی اس کی وجوہات ہیں، لیکن میرا خیال ہے پہلے میں یہ بھی بتا دوں اپنے ناظرین اور سامعین کو کہ تصدق اور میرے لیے یہ جو بڈگرام والا واقعہ تھا، چیئر لفٹ کا معلق ہونا یا لوگوں کا 8 افراد کا اس میں پھنس جانا اور زندگی اور موت کی کشمکش میں وہ تقریباً 12 سے 17 گھنٹے گزار دینا، ان کے لیے یہ کسی المیے سے کم نہیں تھا، نہ ہی ہمارے لیے. لیکن یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. اگر آپ کو یاد ہو اسی طرح کا ایک واقعہ جب آپ ایف ایم ریڈیو میں آپ اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے، ایک واقعہ آپ نے ایکسٹینسولی اس کی رپورٹنگ کی ہے. 2-3 واقعات کا میں چشمدید گواہ ہوں، وہ مجھے رپورٹنگ کرنے کا اتفاق ہوا ہے. اس حوالے سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ جی یہ کیونکہ اس پورے علاقے میں ایکسٹینسولی you have traveled a lot in all these hilly areas. لوگوں کی مجبوریاں ہیں لیکن اس مجبوری سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، پریکاشنری میجرز نہیں ہیں، سیفٹی اس میں کچھ نہیں ہے. تو آپ بتائیں کہ اس واقعے کو آپ کس نظر سے، کس انداز سے دیکھتے ہیں؟ جی ابرار بھائی، جیسے کہ آپ نے شروع میں کہا کہ آپ کو یقیناً یاد ہوگا کہ 15 برس پرانی بات ہے کہ بڈگرام میں آپ نے ایک حادثے کی کوریج کی تھی جس میں یہ ڈولی کا حادثہ تھا، اور ڈولی آ کے بغیر رکے دیوار کے ساتھ ٹکرائی اس کو بریک کہتے ہیں. وہ وائر سے ہٹ گئی تھی، قابو میں نہیں رہی تھی اور وہ آ کے دیوار سے ٹکرائی تھی تقریباً کوئی 250 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے. جی، اور جس میں 8 افراد جہاں 11 اور کچھ 3 نے چھلانگ لگا دی تھی، وہ بھی جہاں بحق ہو گئے، اور باقی جو 8 تھے وہ آ کے دیوار سے وہ جب وہ ٹکرائی. یہ قریب 15 برس پہلے کی بات ہے. اور اس وقت ابرار رشید صاحب نے جیو ٹی وی کے لیے اور میں نے ایف ایم ریڈیو کے لیے، جیسے انہوں نے بتایا، کہ بہت سی رپورٹنگ کی ہے ان ڈولیوں پہ، ان کیبل کارز پہ جو کہ ہزارہ کے ڈیفرنٹ علاقوں میں، مختلف اضلاع میں، تمام ہی اضلاع میں یہ ٹرانسپورٹیشن کے لیے، آمد و رفت کے لیے استعمال ہوتی ہیں. کس قدر خطرناک ہیں، کیا حفاظتی انتظامات ہونے چاہیے، اس حوالے سے بارہا آپ نے بھی، میں نے بھی ہر ممکن کوشش کی کئی برس پہلے کہ ان کو کوئی ریگولرائز کیا جا سکے، کچھ حفاظتی انتظامات لائے جا سکیں، کچھ سرکاری اداروں کی اس جانب توجہ دلوائی جا سکے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہمارے ملک میں جس وقت تک کوئی حادثہ ثانیہ رونما نہیں ہو جاتا اس وقت تک ہم نہ ہی سبق سیکھتے ہیں. سبق تو شاید ہم حادثات اور واقعات کے بعد بھی نہیں سیکھتے، لیکن اس وقت تک ہم کوئی ہلنے جلنے کو تیار نہیں ہوتے. جہاں تک اس واقعے کی بات ہے، ضلع بٹگرام کی تحصیل لائے کے علاقے میں جو یہ واقعہ پیش آیا، اس واقعے کی قریب 8-8:30 بجے کے قریب اطلاع موصول ہوئی کہ ایسا واقعہ رونما ہو گیا ہے. اور اس کے بعد مسلسل یہ کہا گیا
کہ جی ہیلی کاپٹر آ رہا ہے، ہیلی کاپٹرز آ رہے ہیں، ریسکیو ٹیمز آ رہی ہیں، کیونکہ یہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر بٹگرام سے قریب 3.5-4 گھنٹے کی مسافت پر یہ جگہ واقع ہے جہاں یہ معاملہ ہوا. اس کی تمام کوریج میڈیا میں بھی، سوشل میڈیا پر بھی ہوتی رہی، اور ایک ایسے وقت میں کہ جب یہ آپریشن کا آغاز ہوا تھا اس کے ساتھ ہی ہم نے سوشل میڈیا پہ وہ طوفان بدتمیزی دیکھنا شروع کر دیا کہ جی یہ ناکام ہو گیا ہے آپریشن، فوج اور اس کے ادارے ناکام ہو گئے ہیں، واپس لوٹ گئے ہیں، طرح طرح کی بھانت بھانت کی بولیاں بولنی شروع کر دیں، اور خاص طور پہ اس سیاسی جماعت کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کہہ لیں، کہنا تو کچھ اور چاہیے، پروپیگنڈسٹ کہہ لیں، کہنا تو کچھ اور چاہیے انہیں، لیکن وہ لوگ کہ آپ کو یاد ہوگا ابرار بھائی کہ پاکستان تحریک انصاف کی گزشتہ صوبائی حکومت میں کوہستان کندیا میں 3 نوجوان 25 اگست آج ہی کے دن 2022 میں یہ واقعہ ہوا، 1 برس قبل، جی 1 برس، دریا کے بیچوں بیچ نوجوان پھنسے تھے اور ان کو ریسکیو کرنے کے لیے ہیلی کاپٹر نہیں تھا. ہیلی کاپٹر صوبائی حکومت کے یا تو بلکہ میں عثمان صاحب سے کہوں گا کہ اس کی وہ تصاویر، وہ چھوٹی موٹی جو چلائیں، جھلکیاں، وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ لگا. اب یہ دیکھیں، میں صرف اپنی بات مکمل کر لوں، ایک ایسے وقت میں کہ جب پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صوبائی حکومت کے ہیلی کاپٹر کو چنگچی کی طرح استعمال کرتے تھے، شاہ فرمان گورنر، پرویز خٹک وزیر اعلیٰ، محمود وزیر اعلیٰ، ایون یہاں تک کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پرویز خٹک کی چیف منسٹری میں ہمارے اور آپ کے ایک دوست ہیں زرگل صاحب کالا ڈھاکہ والے، جو کوہستان سے رکن صوبائی اسمبلی اتفاقاً حادثاتاً یا پلانڈ طریقے سے منتخب ہو گئے تھے اور مشیر بھی بن گئے تھے، وہ بھی ہیلی کاپٹر لے کے صوبائی حکومت کا کوہستان میں روز پھر رہے ہوتے تھے. تو یہ آپریشن مقامی آبادی، سویلین ایڈمنسٹریشن، پاک آرمی، SSG کے جوانوں اور افسران کی مشترکہ کاوش سے ہوا. اور جیسے کہ آپ نے شروع میں ذکر کیا کہ 1 روز قبل جو تقریب منعقد کی گئی جس میں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے ان تمام لوگوں کو، سویلینز کو، فوجی افسران کو انعامات دیے، شیلڈ دیں، تعریفی اسناد دیں جنہوں نے اس آپریشن میں کردار ادا کیا. تو یہ اگر دیکھا جائے تو ایک بہت بڑا سانحہ ہو سکتا تھا. بہت یہ ڈولی صرف ان بچوں کی کیبل کار نہیں لٹکی ہوئی تھی بلکہ پورے پاکستان کے خاص طور پہ وہ والدین جن کے بچے ہیں، وہ ان کی سانسیں ٹک ٹکی پہ اڑی ہوئی تھیں اور مسلوں پر بیٹھ کر گھروں میں مائیں بہنیں دعائیں کر رہی تھیں، مساجد میں خصوصی دعائیں ہو رہی تھیں اور جو الحمدللہ رنگ لائیں. میں دیکھیں جی، اب یہ اس بات پر میرا صرف اتنا میں عرض کروں گا کہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے اور نہ یہ آخری واقعہ ہے. یہ ہفتہ 10 دن ہم اس پر پروگرام کریں گے، اخباروں میں، ٹاک شوز پہ تو اب بند ہو گیا یہ، وہ تو اس دن ریٹنگ کا معاملہ ہوتا ہے. آل کریڈٹ گوز ٹو سوشل میڈیا. یہ اگر سوشل میڈیا پر یہ فیس بک پر اور ٹویٹر پر اور اس پر یہ فوٹیج وغیرہ نہ آتی تو کچھ بھی نہیں ہونا تھا. خیر، اس طرح کا واقعات آئے روز ہوتے ہیں وہاں پہ جو رپورٹ بھی نہیں ہوتے. میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ 2017 میں ہماری جو تحصیل لورا ہے وہاں پر ایک حادثہ اسی طرح ہوا تھا، اس میں بھی 10-11 افراد اسی طرح کچھ عرصہ پہلے ایبٹ آباد میں ادھر تمتوڑ کے بچے لٹکے جی اسی طرح وہ 22 گھنٹے انہوں نے اذیت میں گزارے. ہمارے ہاں اس طرح کا ریسکیو جو ہے وہ اس کے لیے ہم ٹرینڈ نہیں ہیں. وہ جو پی ڈی ایم اے کے جو سربراہ ہیں یا این ڈی ایم اے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ، وہ اس کے جو سربراہ ہیں جنرل انعام جو جاوید ملک، انہوں نے بھی اس بات کا اقرار کیا. لیکن یہ جب تک آپ اس کو ریگولیٹ نہیں کرتے، یہ ہر علاقے میں یہ ڈولیاں یا چیئر لفٹ پائی جاتی ہیں. ہزارہ میں نہیں، یہ پورے خیبر پختونخوا میں، ممکن ہے بلوچستان میں بھی ہوں. یہ ایک آسان ذریعہ ہے ایک پہاڑ کی ایک سائٹ سے دوسری سائٹ پر جانے کا، اور لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں اور وہ اپنی جان پر کھیل جاتے ہیں، اور ان کی مینٹیننس کا کوئی پراپر انتظام یا بندوبست نہیں. اور ان کو اب یہ نہیں پتا کہ یہ روڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی کہتے ہیں اس کے انڈر آتا ہے، یہ ڈی سی اس کا لائسنس جاری کرتا ہے، لوکل گورنمنٹ کے انڈر آتا ہے، لوکل گورنمنٹ جو بھی ہے. لیکن یہ انسانوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلنے کا معاملہ ہے. میں بات کر رہا تھا تصدق
جس طرح ابھی آپ نے کہا ہے کہ ہم ہمیشہ کسی سانحے کا، حادثے کا انتظار کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم پرو ایکٹیو ہماری اپروچ نہیں ہوتی، ری ایکشن شو کرتے ہیں کوئی بھی معاملہ ہو جائے. ہم سیلاب آنے کا انتظار کرتے ہیں، ہم زلزلہ آنے کا انتظار کرتے ہیں، ہم کوئی بھی قومی سانحہ ہونے کا انتظار کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو. پھر اس کے بعد ہم اپنا اتحاد دکھاتے ہیں. 2005 کے زلزلے میں آپ کو پتہ ہے کہ پوری قوم یکجا ہو گئی تھی، سانحہ اے پی ایس کے بعد پوری قوم متحد ہو گئی تھی. اسی طرح آفات آتی ہیں، پھر ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں. جو چیز ان دنوں بہت زیادہ پریشان کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ میں بڑی دیانتداری سے یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ انفارچونیٹلی میں سمجھتا ہوں، ہو سکتا ہے میری سوچ غلط ہو، کہ پاکستان ایک ان گورنیبل اسٹیٹ کے طور پر، ایک ریاست کے طور پر ایک ملک سامنے آ رہا ہے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ آپ کسی شعبے میں چلے جائیں، جیسے زندگی کا شعبے ہوتے ہیں مختلف، آپ کو ہر شعبے میں آپ کو انحطاط نظر آئے گا. آپ کو چاہے وہ سیاست ہو، چاہے وہ عدالتی نظام ہو، سول سروس ہو، ڈاکٹر ہو، وکیل ہو، انجینئر ہو، سڑک پائلٹ پہ ہو، چلے جائیں لوگوں میں عدم برداشت ہے. اب دیکھیں کہ اب میں آج ایک بڑا الارم، وہ عدم برداشت کا ایک نمونہ ہم نے گزشتہ دنوں دیکھا ہے، وہ پنجاب پولیس کے کانسٹیبل شاہد والا. جی ابھی آپ اندازہ کریں کہ میں آج ایک دیکھ رہا تھا کسی گروپ میں، وہ میسج بڑی تیزی کے ساتھ سرکولیٹ کر رہا تھا کہ جناب ایبٹ آباد کی 4 تحصیلیں ہیں، 4 تحصیلوں کے بڑے اور یہ اور وہ لوگ جو ہیں یونین کونسل لیول پہ نکلیں، اپنے بل جو ہیں وہ باہر لے کر آئیں اور بتائیں کہ ہم، اور اس پر آزاد کشمیر میں آلریڈی آگ لگا دی گئی ہے بلز کو. آزاد کشمیر نہیں بلکہ پنجاب کے بہت سے شہروں میں اس پر احتجاج کیا جا رہا ہے، مساجد سے اعلانات ہو رہے ہیں. یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے. ایک تیلی دیا سلائی جسے ہم کہتے ہیں، اس کی ضرورت ہے، چنگاری کی ضرورت ہے، اور وہ چنگاریاں لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب میرے پاس تو اس کا حل موجود نہیں ہے، لیکن جو ہمارے جو لوگ جو اس وقت ایٹ دی ہیلم آف افیئرز ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ غریب پر ٹیکسوں کے بوجھ لاد کر امیر کو سبسڈی دے رہے ہیں. امیر کارخانے دار ہے، جاگیردار ہے، آپ اس کے ٹیوب ویل پر، آپ اس کی آمدن پر اس کو ٹیکس کی چھوٹ دے رہے ہیں، آپ اس کی فیکٹریوں پر، اس کے سرمایہ پر آپ اس کے قرضے معاف کر رہے ہیں. آپ کے علم ہے کہ $3 بلین 3 ارب ڈالر کے آسان جسے کہتے ہیں شرائط پر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے قرضے دیے. 631 یا 632 افراد میں وہ قرضے تقسیم ہوئے جن کا کچھ پتہ نہیں، بوجھا بانڈ ہوئی. دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جیسا جو ایک، اب تو ہم مڈل کلاس بھی نہیں رہے، لوور مڈل کلاس آپ ہمیں کہہ لیں، وہ لوگ جو بجلی کا بل نہیں دے سکتے، گیس کا بل نہیں دے سکتے، بچوں کی فیس نہیں دے سکتے، کسی کا کوئی عزیز رشتہ دار والدین میں سے کوئی بیمار ہو جائے، وہ اسپتال لے کر جائے، اسپتالوں کی حالت آپ کے سامنے ہے، ادویات آپ کی پہنچ سے باہر ہیں، کھانے پینے کے اشیاء آپ کی پہنچ سے باہر ہیں. یہ کیا ہوتا ہے پھر؟ بالآخر سٹریٹ کرائمز آتے ہیں، پھر جتھے اپنے علاقوں میں. یہ طالبان کس طرح ہے اگر آپ کو یاد ہو، بالکل پہلے ایک علاقہ کنٹرول کیا جاتا ہے، اللہ کرے وہ ملیشیاز بن جاتی ہیں سٹریٹ کرائمز. ابرار بھائی جو آپ نے بات کی ہے، اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ عام آدمی جو کہ دراصل خاص آدمی ہے پاکستان کا، اس کو عدالت میں انصاف نہیں ملتا، تھانے میں اس کی سنوائی نہیں ہے، اسپتال میں اس کے بچے کے لیے دوائی نہیں ہے، نوجوان کے لیے روزگار کا موقع نہیں ہے، تعلیم کے مواقع نہیں ہے، متوازن اور بیلنسڈ معاشرتی نظام، طبقاتی نظام کے باعث حق تلفیاں عروج پر ہیں، مہنگائی، بے روزگاری، لاقانونیت، ناانصافی، کلاس کلچر، یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جو کہ اس چیز کو ابال دے رہی ہیں جس کا ذکر آپ نے کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ان گورنیبل ہوتا جا رہا ہے. معاشی ناہمواریاں ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی آپ کو میں مثال دیتا ہوں. تھوڑی دیر کے لیے ایک ایسا شخص جس کو ہم اشرافیہ کہتے ہیں یا ایلیٹ کلاس، خوشحال کھاتا پیتا انسان، تھوڑی دیر کے لیے وہ یہ سوچے کہ جس
ملازم کو وہ 20,000 روپے تنخواہ دیتا ہے یا 30,000 یا 40,000 یا ایک شخص جس کی 40-50,000 روپے تنخواہ ہے، اس کے اسکول گوئنگ بچے کیا کھا کر اسکول جاتے ہیں؟ صرف خوراک پہ سوکھی روٹی اور دودھ والی چائے بھی آج کل میسر نہیں ہے، یا پانی کے ساتھ یا گرین ٹی جسے ہم قہوہ کہتے ہیں اس کے ساتھ، اس میں چینی بھی اس میں وہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، پراٹھا تو اب دور کی بالکل ٹھیک بات ہے۔ وہ بچہ آگے جا کے اس ملک کا، اس کے مستقبل کا کیا معمار بنے گا؟ دوسری جانب آپ دیکھتے ہیں ادھر ایبٹ آباد ہمارے شہر میں رات کو 1:30 بجے آپ جائیں، 2 بجے آپ جائیں، یہاں پر میں نام نہیں لیتا، وہ جناب لائنیں لگی ہوتی ہیں، سڑک بلاک ہوتی ہے، ڈرائیو تھرو۔ ابرار بھائی، جن بچوں کا بٹگرام میں چیئر لفٹ میں پھنسے ہوئے بچوں کا رونا، آپ مجھ سمیت پورا پاکستان، پورا نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا رو رہا تھا، کیا بٹگرام کے یہ بچے اسلام آباد کے کالجوں اسکولوں میں پڑھنے والے بچوں سے کمپیٹ کر سکتے ہیں؟ کیا ان کا معیار زندگی؟ آپ نے ان بچوں کی ویڈیوز بھی دیکھی ہیں، خود بھی آپ نے اس سارے معاملے کو کور بھی کیا ہے، آپ نے ان بچوں کو دیکھا ہے کہ وہ کس قدر کمزور اور میل نیوٹریشن نظر آتی ہے۔ ہو سکتا ہے ان کو اپنے علاقے میں وہ لسی اور دودھ خالص مل رہا ہو، لیکن آپ یقین کیجئے میرے لیے یہ بھی، میں آج کل سوچ رہا تھا جب یہ تقریب ہو رہی تھی، میں نے کہا یہ بچے آج انہوں نے زندگی میں پہلی مرتبہ وزیر اعظم ہاؤس کے وہ پانی پیا ہوگا، وہ سینڈوچز کھائیں گے، وہ جو بھی وہاں پہ آپ کو نہیں ظاہر ہے دیں گے، وزیر اعظم کے مہمان تھے، اگر نہیں دیا تو وزیر اعظم صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کو اپنا بچہ ان کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا جب وہ یہ معاملہ دیکھ رہے تھے۔ یہ صرف وزیر اعظم کے بچے کی بات نہیں ہے، وزیر اعظم کو یہ بھی سوچنا چاہیے، جو ہمارے وزراء ہیں ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ان کی جگہ، ان بچوں کی جگہ ان کا بھی کوئی عزیز ہو سکتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا عمران خان کی ایک ہمشیرہ چترال میں پھنس گئی تھی، 3 ہیلی کاپٹر وہاں پر پہنچے تھے چترال میں ان کو نکالنے کے لیے، آپ کو یاد ہے؟ جی میں اچھا جی یہ تھوڑی سی لائٹر وین میں آپ کو مبارک ہو، ایک چیز کی تو مبارک میں نہیں دوں گا کہ وہ آن کیمرہ لاسٹ ٹائم میں نے اس مطلب آپ کی بیمارداری والی بات کی تھی تو آپ ناراض ہو گئے تھے، لیکن ایک چیز کی مبارک، میں کباڑی والی بات، کباڑ خانے والی بات پہ وہ تھا۔ اچھا ایک تو یہ ہے جی، آپ کو پہلی مبارک تو یہ ہو کہ آپ کے ٹانگ سے جو ہے وہ پلستر اتر گیا، ماشاءاللہ اب آپ کافی پہلے سے بہتر ہیں جی۔ دوسری مبارک جناب ان کو یہ دینی ہے کہ جی ان کے میری طرح بڑے بھائی، محترم استاد، اب پتہ نہیں اور کیا کیا، سینئر دوست، کلیگ بھی رہے ہیں، میں پہنچ گیا جی، وہ ان کا نام ہے مرتضیٰ سولنگی، وہ جو ہے وہ وفاقی وزیر نگراں، وفاقی وزیر اطلاعات بن چکے ہیں۔ یہ ان کی اور میری خوش قسمتی یا بدقسمتی کہیے کہ کسی نہ کسی نگراں حکومت میں ایک آدھ وفاقی وزیر، نگراں وفاقی وزیر کبھی نہ کبھی وہ کوئی ہمارا جان پہچان والا محسن بزرگ ہیں جی، بالکل یہ سینئر۔ پہلے تو پروگرام کی وساطت سے مرتضیٰ سولنگی صاحب کو بیسٹ وشز، نیک تمنائیں، نیک خواہشات، شبھ کامنائیں اور استاد بھی ہیں، دوست بھی ہیں، کلیگ بھی ہیں، وائس آف امریکہ کے زمانے سے کئی برسوں کا تعلق ہے، ایک سیدھے سادے، سلجھے ہوئے، پڑھے لکھے اور سیلف میڈ آدمی ہیں، اور بہت سے لوگ ہمیں دیکھنے والے یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ مرتضیٰ سولنگی امریکہ میں ٹیکسی چلا کر تعلیم حاصل کرتے تھے وائس آف امریکہ میں کام کرنے سے پہلے، اور ایک انتہائی ہمبل بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والے شخص ہیں۔ تو یہ خوشی کی بات ہے کہ، اور یہ بھی اچھی بات ہے کہ انوار الحق کی کابینہ میں کچھ لوگ تو کہتے ہیں سارے این ڈی یو کے پاس ہیں، این ڈی یو سے پاس ہونا کوئی بری بات نہیں، ایک ایڈڈ کوالیفیکیشن ہی ہے، ایک یونیورسٹی ہے جہاں پہ۔ اچھا یہ بات بھی ہے کہ این ڈی یو تو ابھی یونیورسٹی بنی ہے نا، اس سے پہلے یہ این ڈی سی تھا، نیشنل ڈیفنس کالج آپ اسے کہتے تھے، اب این ڈی یو بن گئی ہے۔ جب یہ دونوں ادارے نہیں تھے تو ایک اور ایک درسگاہ ہے وہ پنڈی میں، وہ درسگاہیں موجود ہیں جہاں پر وہ پنڈی میں جی ایچ کیو سے گریجویٹ ہو کے لوگ آتے ہیں، بلکہ ڈپلوما ہولڈرز آتے تھے، جن کو شیخ رشید صاحب کہتے ہیں 4 نمبر گیٹ والے۔ اب تو اچھی بات ہے کہ جناب این ڈی یو کے گریجویٹس آپ کے نگراں بن رہے ہیں، اس سے پہلے تو ڈپلوما ہولڈر وہ ڈی کہتے ہیں نا وہ۔ خیر یہ ساری باتیں ہوتی رہیں گی جی۔ میں بڑی پہلے بھی بڑے آپ یقین کریں کہ دکھی دل کے ساتھ، اور لوگ مجھ سے اتفاق کریں گے، جو نہیں کرے گا وہ انتہائی بدقسمت ہوگا،
وہ اتفاق اس لیے کریں گے کہ انفارچونیٹلی وی ہیو بیکم این انگورنیبل کنٹری. ہمیں ڈسپلن کی ضرورت ہے. اور آپ کو پتہ ہے اچھا کہ ہمارے انگورنیبل یہاں کے ساتھ یہ بتائیں کہ یہ ہم تواتر سے یہ خبریں سن رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے گورنر حاجی غلام علی جن کا پولیٹیکل ویٹ ٹوٹل یہی ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمان کے رشتہ دار ہیں اور ایک مالدار شخصیت ہیں, ان کی تبدیلی کی خبریں مسلسل میری صحت پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جی. میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ ہم قوم جو ہم ہیں, ہم ڈنڈے کی قوم ہے. ویسے بھی کہتے ہیں, ہمارے ایک دوست نے کسی زمانے میں وہ تقریر میں کہہ دیا تھا کہ عرشوں آئیاں 4 کتاباں پنجواں آیا ڈنڈا. اچھا, یہ قوم ڈنڈے کی ہے. جب تک اس قوم کو ڈنڈے والا حکمران نہیں ملے گا, روتھلیس قسم کا, جو خود بھی ڈیم آنیسٹ ہو, اس وقت تک اس قوم کو کوئی نہیں سدھار سکتا. چاہے نگران سولنگی صاحب آ جائیں, جمال شاہ آ جائے, سرفراز بگٹی آ جائے, جلیل عباس جیلانی آ جائے, یہ کاکڑ آ جائے, وہ مشال ملک, وہ کچھ بھی ہو جائے. حضور, جب تک یہ ہیو ناٹس کے پاس آپ وہ وسائل نہیں دیں گے جس کا وہ حق رکھتے ہیں, اس وقت تک آپ یقین کیجئے, مجھے اللہ کرے میں اس بات میں اس پریڈکشن تو نہیں کر رہا, میں غلط ہوں, اس وقت تک اس ملک کے حالات کبھی نہیں سدھر سکتے. آپ ایک نہیں, آپ 10 الیکشنز کروائیں, وہی چہرے دوبارہ آپ کے سامنے آئیں گے جو ہمارے سامنے گزشتہ 20 سالوں سے آ رہے ہیں. باپ اور جماعت سے, بیٹا اور جماعت سے, بھائی تیسری جماعت سے, اور بالآخر یہ ایک مخصوص حکمران طبقہ ہے جو کبھی کسی کاکڑ کی صورت میں, کبھی کسی چودھری کی صورت میں, کسی سردار کی صورت میں, کسی بگٹی کی صورت میں, کسی ملک کی صورت میں, کسی وڈیرے کی صورت میں ہم پر حکمران آتے رہے ہیں, اور یہی لوگ ہم پر اب تو آپ کے میڈیا مالکان بھی حکمران ہو گئے ہیں, ان کا نام نہیں لیتے آپ. یہ سیٹ میڈیا کے جو مالکان ہیں یہ بھی حکمران طبقے میں آ گئے ہیں. نہیں, یہ حکمران بنانے اور اتارنے والوں میں خود بھی بن گئے, لیکن یہ بھی ستم ذری ہے. مطلب دیکھیں, پھر وہ ہینڈ ان گلو ہیں یہ سارے. بالکل جی, مفادات کی جنگ ہے. جب آپ اور میں اسلام آباد کی جب ان محفلوں میں جاتے ہیں, وہاں آپ کو کسی بھی طریقے سے یہ محسوس ہوتا ہے. یہ فارن ڈپلومیٹس کہتے ہیں کہ یار یہ تھرڈ ورلڈ کنٹری, یہ ایک ڈیولپنگ کنٹری جو کہ ایٹ دی ورج آف اکنامک کولیپس ہے, باہر آپ گاڑیاں دیکھیں, آپ ان کی بیگمات کے ہیروں کے میچنگ سیٹ دیکھیں. اچھا چلیں مجھے یہ بتائیں, وہ جو موٹر سائیکل والے کانسٹیبل کا معاملہ پچھلے ہفتے بہت زیادہ اٹھا ہوا تھا, جو مغلظات بکرا تھا آئی جی کے لیے اور پولیس افسران, میری بات پوری ہوئی, اس کا آئی جی صاحب نے کہا جی یہ ذہنی مریض ہے, پاگل ہے, اس کو پاگل خانے میں ہم نے جمع کرا دی ہے. آئی جی صاحب نے اس کو جپھی بھی لگائی, اس پہ بڑی میمز بھی بنی کہ جی اور کوئی خدمت ساڑھے لائق. ایک پولیس کانسٹیبل پاگل ہے, ذہنی مریض ہے, موٹر سائیکل بھی چلا رہا ہے, شراب بھی اس نے پی ہوئی ہے, باوردی ہے, اور سڑک پہ گھوم رہے ہیں. دیکھیں جی, مجھے تو یہ پنجاب کے آئی جی صاحب بھی کچھ میرے علم میں کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ اس نے شراب پی ہوئی تھی کہ نہیں پی ہوئی تھی, لیکن تنگ آمد بجنگ آمد آپ ڈرے اس وقت سے جب پاکستان کی 24 کروڑ یا 25 کروڑ جتنی بھی عوام ہے, ان میں سے 23 کروڑ لوگ جو ہے وہ کانسٹیبل شاید بن کے سڑکوں سے ہی کام پھر آپ کے ساتھ یہی کام کریں گے, چاہے وہ شراب پئیں یا نہ پئیں. یہ جو غربت ہے, یہ سب سے بڑا, اور یہ انسان کو, یہ میں آپ کو پتہ ہے کہ جب ایلیٹ کلاس, اپر مڈل کلاس, جیسے امیر کلاس کہہ لے, اور ایک جو غریب کلاس, اس کے درمیان میں شاک ابزارور کے طور پر کام کرتی ہے آپ کی مڈل کلاس, جو کہ اب ختم ہو چکی ہے, اور دونوں میں اب ہونے والا ہے ٹکراؤ. آج نہیں تو سال بعد, نہیں, جب آپ ایک اللہ نہ کرے لیکن ایک چیز سامنے نظر آ رہی ہے. اب یہی بات ہے نا, جو اس وقت جو یہ ڈولیاں چل رہی ہیں, ہم تو یہی کہیں گے اللہ نہ کرے ان میں سے کوئی ایک اور درمیان میں مولک ہو جائے, لیکن ہوگی آج نہیں تو کل. یہ چیز آپ کو رائٹنگ آن دا وال نظر آ رہی ہے. ہم اگر اپنا کیا شتر مور کی طرح منہ اپنا ریت میں دبا دیں, کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں, اس سے مسائل حل نہیں ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ حافظ صاحب کے پاس یہ آخری چانس ہے جی, اپنے ادارے کو بھی ٹھیک کریں, اور جو آپ کے ساتھ دوسرے, کیونکہ طاقتور شخصیت حافظ سید عاصم منیر کی بات کر رہے ہیں آپ, چیف آف آرمی اسٹاف حافظ سید عاصم منیر احمد, شاہ نہیں ہے, احمد شاہ بھی کر سکو نا, سید ہیں, ٹھیک.
بہرحال اتنا طویل نام ہے، وہ ہمارے چیف آف آرمی سٹاف ہیں، ساری نگاہیں ان پر ہیں. امید ہے 16 ستمبر کے بعد ہمیشہ حالات کی طرح امید بہتر ہے. ہوں گے، لیکن ہم اگر امید سے یہ ہیں. امیدی میرے جیسے بندے کی امیدی اگر نا امیدی میں بدل سکتی ہے تو آپ ٹھیک، یقین بالکل کیجئے ٹھیک، تو جو بالکل سڑک ٹھیک، پر جانے والے لوگ ہیں بالکل ٹھیک. ان کا کیا حال ہوگا. میرا خیال ہے اب بالکل ٹھیک. آپ اپنے اختتامی کلمات کہیں کہ پروڈیوسر صاحب جو ہیں وہ اس سے پہلے اتاولے کہ ہو رہے ہیں. جیسے بہت سے لوگوں کے میں نے نگراں کابینہ کی میں بات کر رہا تھا، تو ایک امید دلانے کی کوشش کی گئی ہے قوم کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ انتہائی پروفیشنل اپنے اپنے شعبوں کے ماہر لوگوں کو وفاقی کابینہ میں لا کے بٹھایا گیا ہے. اور وہ نا امیدی جس کا ذکر آپ نے بڑی تفصیل سے بھی کیا ہے، اس نا امیدی کو میں ایک امید کا جھونکا لانے کی کوشش ہے یہ نگراں وفاقی حکومت. ہمیشہ کی طرح آپ بھی، میں بھی، اور بہت سے دیکھنے والے، زیادہ تر دیکھنے والے. بیفور یو کنکلوڈ جی میں ایک ہی بات کروں گا، چاہے کسی کو پسند آئے نہ آئے، اس وقت میرے دل کی آواز یہ ہے کہ اگر یہ جو ڈسپنسیشن ابھی جو نگراں سیٹ اپ ہے اگر یہ ملک کے لیے یہ بہتر ہے تو مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں جی کہ یہ 5 سال رہتا ہے یہ سیٹ اپ، کہ 10 سال رہتا ہے، کہ 2 سال آپ رہتا جو ہے. بات کریں یہ جنرل پبلک میں بھی یہی سینٹیمنٹ. میں کہتا ہوں جی کہ لوگ عوام کہتے کے ہیں ہمیں مسائل ڈلیوری حل ہونے چاہیے. اور یہ جو نام نہاد سیاسی یہ جماعتوں سے لوگ تنگ آ چکے ہیں جی، اور یہ جو نام نہاد جمہوریت کے علمبردار جی جنہوں نے گزشتہ کئی دہائیوں سے پاکستان، میں صرف سیاستدانوں کو مورد الزام نہیں ٹھہرا رہا، اس میں بیوروکریٹس بھی ہیں، سول، ملٹری، جوڈیشری، بزنس مین، سرمایہ دار، انڈسٹریل، ہر طبقے کے لوگ. غریب آدمی نے پاکستان کو نقصان نہیں پہنچایا، یہ یاد رکھیے گا. غریب کے تو ادھر ہاتھ یا انگوٹھا رکھ کے آج بھی اس سے آپ ٹیکس وصول کرتے ہیں. اس کے بجلی کا بل اگر ایک دن ادا نہ ہو آپ دوسرے دن کاٹ دیتے ہیں. اس کی گیس آپ بند کر دیتے ہیں. اس کی بجلی 4 دن ٹرانسفارمر جل جائے آپ اس کو تبدیل نہیں کرتے. اس ملک کو اور اس کو عمر عطا بندیال صاحب گڈ ٹو سی یو بھی نہیں کہتے. پروگرام دیکھنے کا، پروگرام پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ، ایک تو ہوتا ہے نا گڈ ٹو سی یو، ایک ہوتا ہے سی یو دیکھ انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. پروگرام دیکھنے کا، ہمیں پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ. اپنا رکھیے گا بہت سا خیال. اللہ سونے دے والے.